کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے؟ میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھاؤ سحری میں برکت ہے، سحری کھاؤ سحری میں برکت ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ 70% سحری کھاؤ، یعنی پورے دن کا سب سے بہترین کھانا سحری میں کرو۔ دلیل کیا ہے؟ دیکھو میرے محترم بھائیوں، جو سارا دن 24 گھنٹے وقت ہے اس میں سب سے بہترین وقت صبح کا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے۔ 70% سحری کھاؤ۔ اچھا سحری میں کیا کھایا جا سکتا ہے؟ سحری میں سب سے بہترین آپ لوگ جو کھانا رات کو کھانا پسند کرتے ہو وہ کھاؤ۔ اپنا مٹن بناؤ صبح میں کھاؤ، اپنا جو آپ فش کھانا چاہتے ہو مچھلی کھانا چاہتے ہو صبح کو کھاؤ، پیٹ بھر کے پراپر کھانا کھاؤ۔ بھائی نے پوچھا پراٹھا کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جو صبح کا وقت ہے نا وہ خیر و برکت کا وقت ہے۔ جرمن اس بات کو سمجھ گئے، جرمن کہتے ہیں بریک فاسٹ سیم لائک کنگ۔ بریک فاسٹ اسے کہتے ہیں ناشتے کو، صبح کا کھانا۔ وہ کہتے ہیں صبح کا کھانا بادشاہوں کی طرح کھاؤ، اور لنچ سیم لائک پرنس، اور جو دوپہر کا کھانا ہے وہ شہزادوں کی طرح کھاؤ، اور ڈنر سیم لائک بیگر، جو رات کا کھانا ہے وہ فقیروں کی طرح کھاؤ۔ اور پاکستانیوں کا کیا حال ہے؟ اس کی ترتیب بھی الٹ ہے۔ صبح کو کیا کھاتے ہیں؟ کہتے چانا راستے جیسے۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا 50 سال 60 سال پیچھے جاؤ، سب سے بہترین کھانا کس وقت کا ہوتا تھا؟ ناشتہ۔ تو صبح کا کھانا پیٹ بھر کے کھاؤ۔ کیا کھا سکتے ہو؟ ہر وہ چیز کھائی جا سکتی ہے جو ہم رات میں کھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ میرے محترم بھائیوں، جو کا دریا بنا کے کھاؤ، جو کا دریا۔ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو تلبینہ چولہوں میں چڑھ جاتا تھا۔ تلبینہ کسے کہتے ہیں؟ جو کا دریا۔ ہمارے ہاں تلبینہ کھانے کا رواج ہی نہیں ہے۔ تلبینہ کھاؤ یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے، تلبینہ کھاؤ یہ نظر کو طاقت دیتا ہے، تلبینہ کھاؤ یہ دل کو طاقت دیتا ہے، تلبینہ کھاؤ یہ آپ کے پھیپھڑے کو طاقت دیتا ہے، آپ کے جگر کو، معدے کو، ہڈیوں کو، جوڑوں کو، پٹھوں کو طاقت دیتا ہے۔ تلبینہ کہتے ہیں کسے ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلبینہ کھاؤ یہ غم دور کرتا ہے۔ تلبینہ غم دور کرتا ہے۔ ہر شخص غم زدہ ہے، کسی کو بیوی کا غم ہے، کسی کو بچوں کا غم ہے، کسی کو بھائیوں کا غم ہے، کسی کو بہنوں کا غم ہے، کسی کو ہمسایوں کا غم ہے، کسی کو دوستوں کا غم ہے۔ الغرض ہر بندہ غم زدہ ہے، غم دور کرتا ہے۔ تلبینہ کہتے ہیں کسے؟ جو کا دریا۔ سحری میں جو کا دریا کھاؤ، 70% سحری کھاؤ، اور میرے محترم بھائیوں 30% افطاری کرو، 30% افطاری کرو۔ اس کو ایک میڈیکل سائنس سے سمجھو۔ دیکھو جب آپ کا بیٹا 14 سے 15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہے گا اور آپ اس میں ایک دم اس کو بھر دو گے تو کیا وہ پراپر کام کرے گا؟ افطاری کرنے کا بہترین طریقہ بتا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کھجور یا پانی سے افطاری کیا کرتے تھے۔ کھجور اور پانی سے روزہ رکھو، کھجور کھاؤ، اور میں کہتا ہوں ایک لقمے کو کتنا چبانا چاہیے؟ 32 بار۔ جب آپ ایک لقمے کو 32 بار چبائیں گے تو بتاؤ وہ جو کھجور ہوگی اس کا ٹیمپریچر آپ کے منہ کے ٹیمپریچر کے مطابق بڑھے گا، وہ آپ کے جسم کے مطابق آپ کے معدے کو تقویت دے گی۔ اس کے بعد بہترین افطاری کے لیے نبیز بناؤ، نبیز
नबीज क्या है? एक गिलास पानी लो मेरे मोहतरम भाई, उसमें 10 बादाम डालो, 5 खजूरें डालो, आधी चाय की चम्मच सफेद तिल, आधी चाय की चम्मच खसखस, आधी चाय की चम्मच चारों मगज। अब 2 गिलास पानी में इसको भिगो के रख दो, 2-3 घंटे इसको भिगा रहने दो, इसी पानी में इसको ग्राइंड कर लो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये बेहतरीन दवाई भी है, बेहतरीन ग़िज़ा भी है, और आपके जिस्म के लिए बेहतरीन टॉनिक भी है। दूध नहीं, पानी में ये नबीज है। और मेरे मोहतरम भाइयों, ये 4 किस्म के कैंसर का इलाज है। और खास तौर पे ऐसे बच्चे जो बिस्तर पे पेशाब करते हैं, ऐसे लड़के जिनके पेशाब के बाद कतरे आते हैं, ऐसे बुजुर्ग जो कहते हैं हमारा पेशाब कंट्रोल नहीं होता, थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये पेशाब आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, उनको ये नबीज पिलाओ, अफ्तारी में ये पियो। बादाम है, खजूर है, सफेद तिल है, चारों मगज है, खसखस है और किशमिश है। मेरे मोहतरम भाइयों, इसको हर बंदा अपनी सेहत के हिसाब से ले। हमारे घर में पिछले कई सालों से अफ्तारी में नबीज ही किया जाता है। कोई शरबत लाने की, रूह अफ़ज़ा लाने की, जामे शीरी लाने की जरूरत। आप एक बार इसको पी के देखो, आपके बच्चे कसम से आपका वो कहेंगे यही पीना है, कभी हमने दिया ही नहीं। और ये आपके शरबतों से सस्ता बनेगा। इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों, फलों और सब्जियों का सलाद बनाओ, फलों और सब्जियों का सलाद बनाओ। खास तौर पे अफ्तारी में आप उसमें आलू, सफेद चने, काले चने, लोबिया और मटर ऐड कर सकते हो उबाल के। उसमें आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, चारों मगज डाल सकते हो। इसके अलावा मेरे मोहतरम भाइयों, आप उसमें मुरब्बे डाल सकते हो, गाजर का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, दही का मुरब्बा। ये कितनी चीजें बन गई? ये 30% में ये चीजें खाओ। हमारे यहाँ रात को खाना खाया जाता है, पूरी दुनिया में कोई जानवर रात को खाना नहीं खाता। अफ्तारी में मेरे मोहतरम भाइयों, खजूर के साथ, पानी के साथ अफ्तारी करो, उसके बाद नबीज पियो और ये सैलड बना के खाओ। और भूख लगे तो मेरे मोहतरम भाइयों, जौ का दलिया खाओ। ये बेहतरीन अफ्तारी है। एक बहुत अच्छा